أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 18ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جتنے لوگ بھی بغیر نکاح کے ہیں، جن کو رنڈوا کہا جاتا ہے، بغیر نکاح کے ہیں، ان کے نکاح کرواؤ، اور اسی طرح جو تمہارے غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں ان کے بھی نکاح کراؤ۔ مقصد یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی نہیں رہنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، آپ کی اتنی عمر ہوگی، آپ کو کیا ضرورت ہے شادی کی۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ نکاح کرو، بغیر نکاح کے مت رہو۔ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ اگر میرے پاس آج بیوی نہ ہو اور مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کل میری موت ہے، تو میں آج نکاح کر کے کل مروں گا، بغیر نکاح کے نہیں مروں گا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی 50 سال عمر گزر گئی، 60 گزر گئی، پتہ نہیں کتنی باقی ہے۔ بھئی کتنی باقی کیا مطلب ہوا؟ جو وقت اللہ نے لکھا وہ تو آنا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ نہیں بس اب جلدی موت آنے والی ہے، کوئی ضرورت نہیں نکاح کی، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ بغیر نکاح کے نہ کوئی عورت رہے نہ کوئی مرد رہے، نکاح ضرور ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں بیوہ کا نکاح عیب تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی بیوہ جو ہو جائے تو اس کے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج تقریر کروں گا اس عنوان پر کہ بیوہ کے نکاح کرواؤ، تاکہ یہ جو ہندوانہ سوچ ہے نا یہ ختم ہو۔ آپ گھر سے چل پڑے تقریر کرنے کے لیے، راستے میں یاد آیا کہ میری تو اپنی بہن بیوہ بیٹھی ہے۔ فوراً واپس گھر آئے، اور وہ کافی بڑی تھی، 75 سال عمر تھی۔ حضرت کا تو انتقال ہی 49 سال کی عمر میں ہو گیا۔ حضرت سے سمجھ لو کہ 30-32 سال بڑی ہوں گی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باجی میں نے آج تقریر کرنی ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کرواؤ، بغیر نکاح کے نہ رہنے دو۔ اب میری بات میں اثر نہیں ہوگا کہ میرے اپنے گھر میں بیوہ بہن بیٹھی ہے۔ تو بہن نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے میں 75 سال کی بوڑھی ہوں، مجھے کیا ضرورت نکاح کی؟ تو حضرت فرمایا ضرورت ہو یا نہ ہو، قرآن کا حکم یہ ہے کہ نکاح کراؤ۔ میری زبان میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب میں اپنی بہن کا نکاح کرواؤں گا۔ تو میں کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اسی وقت ایک بزرگ کا تلاش کیا، ان کو لے کے آئے، اپنی ہمشیرہ کا نکاح پڑھا کے پھر جا کے تقریر کی، اور پھر اس کا اثر ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے پھر اپنی بیوہ بہنوں کے نکاح کروائے۔ وقتی طور پہ تو لوگ باتیں کریں گے کیونکہ رواج جو نہیں ہے، لیکن جب رواج پڑ جائے گا پھر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ نکاح کرواؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہیں، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا جی،
اللہ کہتے ہیں اگر یہ غریب ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرواؤ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو میں مالدار کر دوں گا، اور ہم ضد لگا کے بیٹھے ہیں اللہ پہلے مالدار کا پھر نکاح کریں گے۔ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں نکاح کرو مالدار کروں گا، کہتے نہیں اللہ پہلے پیسے دے پھر نکاح کریں گے۔ اللہ پہ یقین ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، آج میں نکاح کر لوں۔ وہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، آپ فرماتے نکاح کر لو۔ آج میں نکاح کر لوں، وہ نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد آئے، یا رسول اللہ حالات اسی طرح ہی ہیں، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ دوسرا نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آئے، یا رسول اللہ حالات بدلے نہیں اسی طرح ہی ہیں، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ تیسرا نکاح کیا، اللہ نے خوب دولت دی۔ پھر نکاح میں رب نے دولت رکھی ہے اور ہم لوگ نکاح سے بھاگتے ہیں۔ قرآن کے حکم پر عمل کریں گے تو پریشانیاں ختم ہوں گی۔ جس گھر میں 5 6 یا 8 10 بندوں کا کھانا پکتا ہو، اگر آپ بیٹے کی شادی کر دیں گے، ایک بہو اور آ جائے گی تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گی، اللہ اسی رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اور ویسے بھی تجربہ یہ ہے کہ 8 بندوں کا کھانا ہو تو 10 بھی بیٹھ جائے تو پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے نا۔ ہمیں پیسے سامنے نظر آئیں تو یقین ہوتا ہے، پیسے نظر نہ آئے تو یقین نہیں ہوتا۔ ہم تو برکت کا معنی بھی بھول گئے ہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ پیسے کا بڑھ جانا برکت نہیں ہوتی۔ مثلا 20,000 آمدن تھی 40 ہو گئی، اسے برکت نہیں کہتے، اسے کثرت کہتے ہیں۔ برکت کیا ہے کہ جو کام 40,000 میں ہونے تھے رب 20 میں کروا دیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جو کام لوگوں کے 50,000 میں نہیں ہوتے، نمازی لوگوں کے، دیندار لوگوں کے، وہی کام 20-25,000 میں ہو جاتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ بہت سارے فضول خرچوں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی شادیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کمائے گا، گھر بنائے گا، فلاں کام کرے گا پھر کریں گے۔ نکاح جلدی کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ کے خزانوں کی کمی تو نہیں، بہت وسعت والا ہے، اور اللہ کو سب حالات کا علم ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں کہ جی شادی کرنی ہے بچے کی، عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، حالات نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ آپ اللہ کی امید پر، اللہ کی رحمت کی امید پر قدم اٹھاؤ، اولاد کا نکاح کراؤ، اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نکاح کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نہ فرما دے۔ کیا مطلب؟ بعض چیزیں تو بہت ضروری ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نکاح کرتا ہوں، میرے پاس کمرہ کوئی نہیں، اب اس کے نکاح کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم ایک کمرہ تو بیوی کا حق بنتا ہے نا۔ اب جو شادی جو بچوں کی تو ایک کمرہ دینا نہیں ان کو، اب کمرہ ہی نہیں ہے اور نہ اتنی ہمت ہے کہ کرائے پہ لے سکے، تو پھر اسے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اتنی ہمت ہو جائے بھی کرائے پہ لے سکتا ہے ایک کمرہ، پھر اس کی شادی کر دے، یا گھر ہی میں ایک کمرہ اضافی نکل آتا ہے پھر اس کی شادی کر دے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ہمت نہیں ہے نکاح کی، حق مہر نہیں دے سکتا، یا مطلب ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں خاص طور پر کمرہ ہو گیا وہ نہیں ہے، اور یا بالکل اکیلا رہ رہا ہے اور کھانے کا انتظام ہی نہیں کر سکتا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے،
اکیلا خود، اب وہ بیوی لے آئے تو کھانے کا کہاں سے انتظام کرے، تو وہ تھوڑا سا صبر کرے، یعنی اتنے حالات ہو جائیں کہ حق مہر دے سکتا ہو، کمرہ افورڈ کر سکتا ہو، پھر اس کی شادی کر دیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے یا باندیوں میں سے اگر کوئی مکاتبت کرے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے مکاتبت، یہ ہوتا ہے کہ غلام ہے یا باندی ہے، اس نے اپنے مالک سے بات کی کہ مجھے آزاد کر دیں، کہتے میں تو آزاد نہیں کرتا، میں تو تمہیں خریدا ہوا ہے، میرے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ غلام کہتا ہے آقا سے کتنے پیسے چاہیے آپ؟ مالک مثلا کہتا ہے جی 5 لاکھ مجھے دے دے، مجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب اس نے اس سے وعدہ کر لیا، ٹائم لے لیا کہ اتنے عرصے میں آپ کو 5 لاکھ اکٹھے کر کے دے دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص یہ مکاتبت کر چکا ہے، یعنی معاہدہ کر چکا ہے کہ اتنے پیسے دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اب اس شخص کے ساتھ تعاون کرو، اس کو پیسے دو تاکہ یہ اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے یہ مال ان کو دو تاکہ وہ اپنے آقا کو پیسے دے کر آزادی حاصل کریں۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک کاروبار تھا، اور آج کل بھی اس کاروبار کی شکلیں بہت ہیں، ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیاں لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر ان سے بدکاری کرواتے ہیں، اڈے چلواتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کاروبار تھا، لوگ منڈیوں میں جاتے تھے، جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اس طرح عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، خریدتے تھے، باقاعدہ خوبصورتی دیکھتے تھے، اس کی عمر دیکھتے تھے، اس حساب سے پیسے دیتے تھے، خریدتے تھے، خرید کے لا کر اڈا چلاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں خبردار، ان اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ تم دنیا کا پیسہ چاہتے ہو نا، تمہیں آخرت کی فکر نہیں کہ اس کا گناہ کتنا سخت ہوگا۔ اور اگر وہ باندی خود نہیں چاہتی، آقا مجبور کر رہا ہے، تو اس مجبوری کے بعد اگر وہ گناہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مرد کی تو پکڑ ہوگی نا۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو قید کر لیا جاتا ہے، یا ان کو ایسا بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی، اس دلدل میں پھنس گئی۔ اب وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہ برا کام کریں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ تو جس نے مجبور کیا ہوا ہے گناہ گار تو وہ ہے نا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کی وجہ سے اسے معاف فرما دے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے واضح آیات بھیجی ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں کے حالات بھی کھول کے بیان کر دیے ہیں، اور متقیوں کے لیے ہم نے نصیحت بھی کر دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کی روشنی اللہ کی ہے، یعنی یہ سب کچھ جو روشن ہیں، آباد ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات، جتنے عالم، یہ سب روشن ہیں، آباد ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال سمجھو۔ اصل تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی روشنی کی مثال سمجھو۔ اس کی علماء نے وضاحت میں یوں کہا کہ یوں سمجھو کہ مومن کی مثال کہ کمشکاتن، جیسے ایک الماری ہے، طاق جسے کہتے تھے، روشن دار تو ہوتا ہے جو آر پار ہوا کراس ہوتی ہے، ایک اس طرح کی جیسے یہ ہماری الماریاں ہیں، اس طرح پہلے چھوٹے چھوٹے خانے بنائے جاتے تھے، ان کو طاق کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، یہ ایک طاق ہے پورا جسم انسان کا، دل اس کے اندر چراغ ہے۔ پھر المصباح فی زجاجہ،
اور وہ جو چراغ ہے وہ بھی شیشے کے اندر ہے، جس طرح لالٹین کے اندر ایک شیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ ہوتا ہے. تو یہ انسان کا جسم یہ طاق ہے، اور اس کے اندر چراغ ہے دل، اور وہ رکھا ہوا بھی شیشے میں ہے، یعنی اللہ نے انسان کے پسلیوں میں اس کو رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ جو شیشہ ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی تارا چمک رہا ہو، اور اس میں تیل بھی ڈالا گیا زیتون کا تیل. یہ سارے تیلوں میں افضل تیل ہے اور بہترین تیل ہے، اور ایسا درخت کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی زیتون کا درخت ایسی جگہ لگا ہوا کہ مشرق اور مغرب کی روشنی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی بعض دفعہ ایسے سمت میں لگا ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو اس کی روشنی زیادہ نہیں پڑ رہی اس پہ، اور غروب ہو رہا ہے تب بھی روشنی اس پہ زیادہ نہیں پڑ رہی، کم روشنی پڑتی ہے. تو ایسا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کا تیل زیادہ اچھا ہوتا ہے جس پہ دھوپ کم پڑے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہی لکھا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل ڈالا جائے تو اگر اسے آگ نہ بھی لگائیں تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ جل رہا ہے، روشن ہے. اتنا صاف تیل ہوتا ہے زیتون کا، چمک محسوس ہوتی ہے اس کی. اور اگر اس کو آگ لگائیں تو پھر تو نور نہ لا نور ہے، یعنی روشنی پہ روشنی، خوب روشنی ہو جائے گی. تو یہ ہے مثال انسان کے دل کی کہ اللہ نے اس کے اندر اسلام کی فطرت رکھی ہے. جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو گویا کہ اس کو وہ آگ مل گئی اور خوب روشن ہو گیا. اور اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تو دیکھنے میں تو پھر بھی لگتا ہے کہ اس میں روشنی تو ہے، یعنی ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے اس کے اندر، وہ الگ بات ہے قبول نہیں کر رہا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنی روشنی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ کے گھروں میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بلند کیا جاتا ہے. اللہ کے گھر ہیں یعنی مسجدیں ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے یعنی اذان، اس کو بلند کیا جاتا ہے. اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیحات کی جاتی ہیں صبح و شام. یہ اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ تجارت یا خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی. یعنی کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن کاروبار میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے. وہ ذکر پھر بھی زبان پہ جاری ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہیں. اور یا کاروبار میں غافل نہیں ہو رہے، یعنی اس میں ڈنڈی نہیں مار رہے، پورا ناپ تول کر رہے ہیں، جو معاہدہ کیا اسی کے مطابق چیزیں دے رہے ہیں، یہ مطلب بھی ہے. اور یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی خوف کی وجہ سے. اور یہ قیامت کا اللہ نے اس لیے مقرر کر رکھا ہے تاکہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے. اور صرف بدلہ نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے مزید انعام بھی عطا کرے گا. مزید انعام پہلے بھی گزر چکا، 11ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جنت میں اللہ کا جو دیدار ہوگا یہ مزید انعام ہے، یہ اضافی انعام ہے. اس کے لیے باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں 8ویں دن جمعہ ہوتا ہے، اس طرح وہاں جنت کے حساب سے یوں سمجھو کہ 8ویں دن ایک جلسہ ہوگا، اس میں اللہ آئیں گے، سارے جنتی مرد بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے. واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. رازق تو اللہ ہے، تو جب اللہ رزق دے رہا ہے تو ہمیں تو کسی کے رزق پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ اس کو کیوں دیا اتنا. وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کسی کو زیادہ دے کسی کو تھوڑا دے. بجائے اس کے کہ ہم حسد کریں اور سازش کریں کہ یہ ناکام ہو، اس سے بھی آدھی محنت ہم اللہ سے مانگ لیں، تھوڑی محنت کر لیں، اللہ سے مانگ لیں یا اللہ جیسے آپ نے اس کو نوازا مجھے بھی نواز دے. یہ جائز ہے، لیکن یہ کہنا نہیں اس کے پاس کیوں آیا، اللہ کرے برباد ہو جائے، یہ بھی یہ حسد ہے اور یہ جائز نہیں ہے. والذین کفروا اعمالہم، کافروں کے جو اعمال ہیں یعنی نیک عمل جو کافر کرتا ہے
اس کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے سراب کہتے ہیں دور سے چمکتا ہوا پانی نظر آئے، لیکن جب قریب جاؤ تو پانی نہ ہو۔ خاص طور پہ یہ تجربہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو سخت گرمی پڑ رہی ہو تو سڑک پہ آپ کو آگے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہ لک یوں چمک رہی ہوتی ہے جیسے پانی ہو، لیکن جب اس کے پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بس کافروں کے اعمال کی مثال یہی ہے جیسے کہ ریت چمک رہی ہو جنگل میں اور آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ پانی ہے، جب اس کے پاس جائے تو وہاں کچھ بھی نہ پائے۔ تو اسی طرح کافر کو اللہ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دوسری مثال کافروں کے اعمال کی ایسے ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ہو، سمندر میں ہو، پانی کے اندر۔ اب پانی کے اندر تو اندھیرا ہوگا نا، وہاں تو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ پھر اوپر رات ہو، اس کا اندھیرا بھی، پھر اوپر کالے سیاہ بادل ہوں، تین اندھیرے اکٹھے ہو جائیں۔ اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے، نیچے رات کا اندھیرا ہے، اور پھر نیچے پانی کا بھی اندھیرا ہے۔ اس پانی میں سے بندہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ تو نظر نہیں آئے گا، اس کو اندھیرا اتنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے کہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہاتھ، جس طرح وہ نظر نہیں آتا، اس کو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ نیکی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو نیکی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، ایمان نہیں ہے تو نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ نیکی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا، یعنی جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، پرندے ہیں جو پر کھول کے اڑ رہے ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی تسبیح کا علم ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، ہر مخلوق کو پتہ ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے 15ویں پارے میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، درندے جنگل میں وہ دھاڑ رہے ہیں، بادل گرج رہا ہے، آواز آ رہی ہے، اور یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک کو اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لٹایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com